نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العليم. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. صدق اللہ العظیم. اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو بنیادی اور مرکزی مضمون اور بنیادی دعویٰ ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، لوگوں اللہ کے سوا کسی کی غلامی، اطاعت اور بندگی نہ کرو. اس بنیادی مضمون کو ثابت کرنے کے لیے تاریخی طور پر اللہ نے 7 واقعات کا اس سورہ مبارکہ میں تذکرہ کیا ہے، جن میں سے پہلا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو کہا اے لوگوں ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعوہ، لوگوں اللہ کی بندگی کرو اور اس کے سوا اللہ تعبدوا الا اللہ. نوح علیہ السلام نے بھی کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی اور اطاعت اور غلامی نہ کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، اللہ کو چھوڑ کر دوسری طاقتوں قوتوں سے اپنے آپ کو جوڑ لینا یہ سوائے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تم دردناک قسم کی کسی عذاب اور سزا میں مبتلا نہ ہو جاؤ. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا کہ قوم عاد کی طرف اللہ نے انہی میں سے ایک انتہائی نیک بزرگ ہستی حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ان کی طرف بھیجا. انہوں نے بھی یہی بات کہی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ ہی کی بندگی، اطاعت اور غلامی کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے. یہ جو تم نے باتیں اور مذمومہ خیال بنا رکھی ہیں، گھڑنتو باتیں جو تم نے گھڑ رکھی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور حضرت ہود علیہ السلام کے بعد اب یہاں تیسرا واقعہ حضرت صالح علیہ السلام کا قرآن نے ذکر کیا ہے. قوم ہود ہی یعنی قوم عاد ہی کے یہ نیک لوگ تھے جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے. جس سرزمین پر یہ آباد تھے وہاں جب ان پر عذاب آیا تو یہ وہاں سے ہجرت کر کے یہ وادی القرا کے مقام پر، یہ شام اور حجاز کے درمیان کی جو آبادی ہے وہ مقام ہے، یہاں آ کر انہوں نے سکونت اختیار کر لی. یہ خطہ انتہائی زرخیز اور بہت ہی خوشحال خطہ شمار ہوتا ہے. اللہ نے یہاں بڑی برکتیں رکھی ہیں. اس قوم کو بھی اللہ نے بڑی خوشحالی سے نوازا. اور جب بھی کوئی قوم خوشحال ہوتی ہے تو اس میں بگاڑ بھی رفتہ رفتہ سرایت کر جاتا ہے. چنانچہ یہ قوم بھی طرح طرح کی خرابیوں میں مبتلا ہوگی. ایک تو
اللہ کی بندگی اور پرستش کو چھوڑ کر انہوں نے بت پرستی کا سلسلہ شروع کر دیا پہلی قوموں کی طرح۔ اور دوسرا اس کے علاوہ اس قوم کے اندر لوٹ مار فساد، قرآن کی دوسری جگہ پر سورہ اعراف میں ذکر کیا کہ حضرت ہود یعنی حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، یعنی زمین میں لوٹ مار کرنا۔ جب بھی کسی قوم کی حالت ایسے ہو جاتی ہے کہ ظلم میں وہ حد سے گزر جاتی ہے، مظلوم جو بیچارے سسکیاں لے کر آہوزاری کر کے منت سماجت کر کے بھی اپنی جان مال عزت کو نہیں بچا پاتے، تو پھر اللہ ایسے مظلوموں کی مدد کے لیے ایسے ظالموں کو سزا دیتا ہے اور ان کو یا تو اپنی اسباب غیبیہ کے تحت انہیں ہلاک و برباد کر دیتا ہے، یا ان پر کچھ ایسے لوگ مسلط کر دیتا ہے جو ان کو سخت نشان عبرت بناتے ہیں اور ان سخت سزا دیتے ہیں۔ جیسے کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے ایسے ظالم حکمران مسلط کیے جنہوں نے ان کو تیب کیا اور سخت ترین سزا میں مبتلا کیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہاں قوم سمود کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی بندوں میں سے ہی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ ہمیشہ جو ہادی بھیجتی ہیں کسی قوم کی طرف تو اسی قوم کے ہی وہ فرد ہوتی ہیں، باہر سے نہیں آتی۔ سب سے بہترین دعوت وہی ہوتی ہے جو اپنی قوم کے اندر دی جائے، اور طریقہ کار بھی دعوت کا یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنی قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کوشش کی جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی قوم کو ہدایت کی طرف بلایا۔ اللہ نے حکم فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر اپنے اقربین کو جو قریب ترین لوگ آپ کے ہیں آپ ان کو ان کے غلط کرتوتوں اور برے اعمال کے برے نتائج سے انہیں ڈرائے اور آگاہ کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک حجاز میں آپ کی دعوت پھیل نہیں گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ملکوں کی طرف رخ نہیں کیا۔ جب صلح حدیبیہ ہو گئی یعنی مکہ اور حجاز کے اندر آپ کی طاقت و قوت کو، آپ کی دعوت کو بہت درجے تسلیم کر لیا گیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے دوسرے ممالک کی طرف توجہ فرمائی، دوسرے حکمرانوں کو خطوط لکھے اور دعوتی پیغام دوسروں کی طرف روانہ کیا۔ تو طریقہ یہی ہوتا ہے دعوت کا کہ سب سے پہلے اپنی قوم کی درستگی اور اصلاح کی جائے۔ مثلا ہم پاکستانی قوم ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ اپنے ملک میں تو ظلم ہو، اپنے ملک میں تو ناانصافی موجود ہو، یہاں تو کرپشن ہو، یہاں تو مظلوموں اور بے کسوں کی داد رسی نہ ہوتی ہو۔ ہم دنیا جہاں میں جو ہے جہاد کے ذریعے سے اللہ کی حکمرانی قائم کرنے نکل کھڑے ہوں۔ وہ کیا پنجابی کی کہاوت ہے نا، خود روڑی جاتی سی تو لوگ مٹی دے دی جاتی سی۔ خود تو ہلاک ہوئے ہیں، خود تو برباد ہو رہے ہیں، خود تو ڈوبے ہوئے ہیں اور دوسروں کو نصیحت کرنے چل پڑے، دوسروں کو سدھارنے اور ان کے مسائل حل کرنے چل پڑے۔ یہی یہاں بھی ہماری قوم کا المیہ ہے کہ یہاں جتنی دنیا بھر میں جہاد کے نام سے تحریکیں چلی ہیں وہ یہاں اپنے ملک کو سنوارنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے، دنیا میں دوسری قوموں میں جہاد کے ذریعے سے وہ کیا کرنے لگ پڑتے ہیں، وہاں گویا کہ اللہ کی حکمرانی قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نہ وہاں کیونکہ جب یہاں حکم وہ چلتا ہے ظالم حکمرانوں کا، سماجی اور سامراجی طاقت اور قوتوں کا، ان کی چھتری کے نتیجے جو یہاں سے روانہ ہوں گے وہ یقیناً وہی کام کریں گے جو وہ سامراج چاہتا ہے، جو وہ مفاد پرست اور ظالم حکمران چاہتے ہیں وہ انہی کے مطلب اور مفاد کے لیے جنگ ہوگی۔ نام اس کو تم چاہے کوئی بھی دے دو جی۔ امریکہ نے یہ جو روس کے خلاف آپریشن شروع کیا تھا تو جنرل ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ تم یہاں روس کے خلاف جو ہے اس آپریشن میں، اس کا نام انہوں نے خاص نام رکھا تھا، میرے ذہن میں نہیں آ رہا، نیٹ پہ موجود ہے، انہوں نے کہا ہمارا تو یہ آپریشن ہے، انہوں نے کہا کہ اگر کامیاب ہونا ہے نا تو یہاں تمہارا یہ سیلکون آپریشن صحیح، لیکن تم جب تک اس کو جہاد کا نام نہیں دو گے کامیاب نہیں ہوگے۔ جہاد کا نام دو تاکہ لوگ یہاں کا مذہبی طبقہ
وہ اس جہاد کے نام پر تمہارے اس آپریشن میں تمہارا مددگار بن جائے۔ چنانچہ اسی ان کے آپریشن سرکون کو جہاد کا نام دے کر یہاں دوسرے ملکوں میں جا کر رشیا کے خلاف جنگ کر کے یہاں لوگوں کو اندھا بنا کر کہ ہمارے پانیوں پہ وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، کہ یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، کہ وہاں کوئی مسلمان نہیں ہے، کہ وہاں قرآن کی توہین ہو رہی ہے، نہ معلوم کس طرح کے یہاں پروپیگنڈے کیے گئے، اور پھر یہاں کے نوجوانوں کو بیچاروں کو جذباتی بنا کر وہاں جنگ امریکہ کی لڑی گئی، اور جب وہ جنگ لڑی گئی تو اس کے بعد انہیں کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا۔ بھئی اب تمہاری ضرورت نہیں، اب تم دہشت گرد ہو، اب تمہارا وجود خطرے کا باعث ہے، لہٰذا ان کو ختم کر دو۔ تو یہ اس کا نقصان ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک میں تو امن نہیں قائم کر پا رہے ہیں، اپنے ملک میں تو آپ عدل اور انصاف اللہ کے قوانین کو غالب نہیں کر پا رہے ہیں، آپ دوسرے ملکوں میں جا کر دین کو غالب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ در حقیقت انبیاء کی دعوت کے بھی خلاف ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو سب سے پہلے مخاطب بنایا، ان کی درستگی اور اصلاح کی سب سے پہلے کوشش کی۔ حضرت صالح علیہ السلام بھی کہتے ہیں اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ۔ دوسری بات یہ بھی واضح ہوئی، یہاں اس خطے کو تقسیم کرنے کے لیے ایک دور میں جو پروپیگنڈا کیا گیا قومیت کے نام پر، یہ قومیں مذہب سے بنتی ہیں، اس کی بھی نفی ہو جاتی ہے۔ قومیں مذہب سے نہیں بنتی، قومیں خطے اور جغرافیے سے بنتی ہیں۔ ہر پیغمبر اپنی کافر قوم کو کہتے ہیں یا قومی، اے میری قوم۔ قوم کافر ہے، مذہب ان کا دوسرا ہے، لیکن ان کو اپنی قوم کہہ کر مخاطب کر رہی ہے۔ تو معلوم ہی ہوا کہ وہ ایک نسل سے، ایک خطے میں بسنے والے لوگ ایک قوم ہوتے ہیں، چاہے ان کا نظریہ، فکر، مذہب کوئی بھی ہو۔ تو اس خطے میں رہنے والے جو تھے وہ سب ایک قوم تھے، لیکن یہاں قومیت کے نام پر بھی عجیب جھگڑا کھڑا کیا گیا، اور آج تک ہمارے مطالعے پاکستان میں اس طرح کی باتیں جو ہیں نوجوانوں بیچاروں کو پڑھائی جاتی ہیں کہ ہم مسلمان الگ قوم ہیں اور ہندو الگ قوم ہیں۔ بھائی مذہب کے نام پر قومیں نہیں بنتی، قومیں تو نسل سے، جغرافیے سے، خطے سے وابستہ ہونے والے خطے سے وہ ایک قوم ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کہتے ہیں یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہر پیغمبر نے جو بنیادی دعوت دی ہے، حضرت صالح نے بھی وہی دعوت دی، اے میری قوم اللہ کی اطاعت اور بندگی کرو، اسی کی غلامی کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی غلامی ایک انسان کے لیے کسی اپنے جیسے انسان کی غلامی یا کسی اپنے سے بھی کم تر چیز کی غلامی اور اس کی بندگی کرنے لگ پڑنا، یہ تو ایک بہت ہی بڑی ذلت کی بات ہے۔ صرف اللہ ہی تمہارا معبود ہے، ما لکم من الہ غیرہ۔ دیکھو تو صحیح، هو انشأکم من الارض، وہی ذات ہے جس نے تمہیں اس زمین سے پیدا کیا ہے، زمین کے خمیر سے اس نے تمہیں، تمہارے باپ آدم کو، اور تمہاری غذائیں جس سے آگے تمہاری نشو و نما ہوتی ہے، تمہاری آگے نسل بڑھتی ہے، وہ اسی زمین سے ہوا ہے سب کچھ۔ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور تمہیں پھر اس زمین میں آباد کیا۔ یا دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے کہ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، کہ تمہیں اس زمین کی آبادی کا بھی حکم دیا کہ تم اس زمین کو آباد کرو۔ اس میں اللہ نے بے شمار تمہاری ضرورت کی چیزیں رکھی ہیں، لہذا ان ضرورت کی چیزوں کی دریافت کرو اور اس طریقے سے اس کو آباد کرو تاکہ انسانیت کو فائدہ پہنچے۔ اور جو اب تک تم نے غلطیاں کی ہیں، نافرمانیاں کی ہیں، ان کی اللہ سے معافی مانگو۔ فاستغفروا، اللہ سے معافی مانگو جو اب تک تم کرتے رہے ہو۔ ثم توبوا الیہ، اور اب توبہ کر کے، استغفار کر کے اسی مالک کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرو، سچے دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اسی کی طرف توجہ کرو، اسی کی احکامات کو سنو اور اسی پر عمل کرو۔ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ حضرت صالح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا رب ہر ایک کے بہت قریب ہے، ہر انسان اس کے بہت من حبل الورید، اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور صرف قریب ہی نہیں ہے بلکہ مجیب بھی ہے۔ وہ اپنے کو پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہی نہیں بلکہ اس کا جواب بھی دیتا ہے، وہ ان کی ضرورتیں پوری بھی کرتا ہے۔ تو میرا رب جو قریب بھی ہے، مجیب بھی ہے، اسی کی طرف رجوع کرو، اسی سے مانگو، اسی کی بندگی کرو۔ لیکن بڑے ہی پر اثر انداز میں صالح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں۔ قوم آگے سے کیا کہتی ہے؟ قالوا یا صالح، اے صالح،
قد كنت فینا مرجوا قبل ھذا، ہمیں تو اس سے پہلے تم سے بڑی توقعات وابستہ تھی۔ یاد رکھو ہر پیغمبر اونچی صلاحیت کا ہوتا ہے، ابتدائی سے بچپن ہی سے اس کی صلاحیتیں بہت اعلیٰ ہوتی ہیں، شرافت، متانت، اخلاق، دیانت، عقل و بصیرت، فہم سب اونچے درجے کی ہوتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام بچپن ہی سے اعلیٰ اخلاق کے، اعلیٰ بصیرت کے نوجوان تھے، قوم کے اندر رہتے تھے، قوم ان سے بڑی امیدیں لگائی ہوتی، یار یہ نونہال جو ہے، یہ بچہ جو ہے بڑا ہو کر ہماری قوم کو بڑا آگے لے کر جائے گا، بڑی ترقی دے گا، اس کی جو ہمیں گفتگو، بات چیت، اس کی چال ڈھال وہ تو بڑی اعلیٰ ہے۔ وہی حضرت صالح علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے پہلے تو تم سے بڑی امیدیں تھی کہ تو ہماری قوم کو ترقی دے گا، لیکن اب جب حضرت صالح علیہ السلام وہ اس عمر کو پہنچے جو ایک پختگی کی عمر ہوتی ہے، عموماً انبیاء علیہ السلام کو جو نبوت ملتی ہے وہ 40 سال کے بعد ہی ملتی ہے، اب جو ایک پختگی کی عمر ہوتی ہے اس عمر میں پہنچے اور ذمہ داری ڈالی گئی اپنی قوم کی رہنمائی کی، اور صالح علیہ السلام نے قوم کو سمجھانا شروع کیا۔ ان کے نزدیک تو سچ اور حق وہ تھا جو انہوں نے اپنے ذہنوں میں بٹھا رکھا تھا، جو ان کے خیال میں تھا وہی حقیقت تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب ان کے ان مذمومہ خیالات کی تردید کی، ان کے غلط اعمال پر ان کے غلط اعمال کی نشاندہی کی، انہیں سمجھایا، انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا، ہم تو کچھ اور سمجھ رہے تھے، انہوں نے ہمارے ان تمام کاموں کی کیا کر دی ہے، تردید و نفی کر دی ہے، تو ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ ہماری قوم کو ترقی دیں گے کہ جو ہم کچھ کر رہے ہیں اسی کو آگے لے کر جائیں گے۔ صالح علیہ السلام نے آ کر واضح کیا کہ یہ سارے تمہاری اعمال اور یہ تمہارے خیالات جو ہیں تمہاری بربادی کا ذریعہ ہے۔ تو وہی بات کہہ رہے ہیں حضرت صالح علیہ السلام سے، قد كنت فینا مرجوا قبل ھذا، اس سے پہلے تو ہمیں تم سے بڑی امیدیں تھیں، اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تو ہمیں روکتا ہے اس سے کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں جن کے ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے چلے آئے ہیں، ہم اس بت پرستی کو چھوڑ دیں، ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں اور صرف ایک خدا کی بندگی کی تو بات کرتا ہے۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بے شک ہم یقیناً ایک بے چین کر دینے والے شک میں مبتلا ہو گئے ہیں، اس وجہ سے کہ تو ہمیں دعوت دیتا ہے یا جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں۔ مریب یہاں شک کی صفت ہے، اس کا معنی یہ کہ بے چینی پیدا ہو گئی ہمارے اندر، چاہے سچی بات کوئی قبول نہ بھی کرے، جب سچی بات انسان کرتا ہے تو مخاطب کے دل میں کم از کم شک پیدا کر دیتا ہے اس کے اپنے اس غلط نظریے اور فکر کے حوالے سے بھی، یار جو میں مان رہا تھا وہ بات پتہ نہیں ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں، یا جو میں کر رہا تھا وہ کہاں تک درست ہے، تو ایک شک پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہی وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری اس دعوت کے نتیجے میں شک میں مبتلا ہو گئے۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، حضرت صالح علیہ السلام کہتے ہیں میری قوم ذرا غور و فکر کر کے مجھے بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح روشن دلیل تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، میں کوئی ایسی بات خیالی نہیں تمہارے سامنے کر رہا، بینہ اس دلیل کو کہتے ہیں جو بالکل روز روشن ہو، جیسے سورج نکلا ہوا ہو تو اس کی دلیل کیا ہوتی ہے، ہر طرف روشنی، دھوپ ہے، یہ اس کی سورج کا نکلنا خود سورج کی دلیل ہوتا ہے، تو اس کو بینہ کہا جاتا ہے۔ تو گویا میں تمہارے سامنے دو ٹوک واضح حقائق رکھ رہا ہوں، اور جو اللہ نے مجھے سمجھائے ہیں میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً، اور مزید یہ کہ اللہ نے اپنے حضور سے مجھے رحمت خاصہ بھی عطا فرمائی ہے کہ مجھے اللہ نے تمہاری اصلاح، تربیت اور ہدایت کے لیے نبوت کا منصب بھی عطا فرمایا ہے۔ اب میں تمہاری باتوں میں آ جاؤں، تم مجھے جو مکھن لگا رہے ہو، پلیٹن لگا رہے ہو کہ تم بڑا نیک آدمی تھا، بیوہ تھا، ہمیں تم سے بڑی توقعات تھی، تم کس طرح کی اب باتیں کرتے ہو، آؤ جو ہم کر رہے ہیں اسی میں ہماری مدد کرو۔ تو اس میں اگر میں تمہاری مدد کروں، تمہاری بات مانوں، تو بتاؤ میں جب ایک عقل و بصیرت، ایک سمجھ اور ایک
دلیل کی بنیاد پر بات سمجھ چکا ہوں اور تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کو چھوڑ کر تمہاری مذمومہ اور ایسی باتوں کے پیچھے چل پڑو، تو فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ، تو کون میری مدد کرے گا، کون بچائے گا مجھے اللہ سے اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ اللہ کو چھوڑ کر تمہاری بات مان لوں تو اللہ کی طرف سے کون مجھے بچائے گا؟ فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ۔ تم جس کی دعوت مجھے دے رہے ہو نا، یہ سوائے میری بربادی، خسارے اور نقصان کے اور کچھ بھی میرے لیے یہ اضافہ نہیں کرے گی، بلکہ مجھے مزید نقصان ہی پہنچائیں گی۔ میں تمہاری بات نہیں مان سکتا۔ فما تزیدوننی غیر تخسیر۔ اب قوم ہے کہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے، الٹا سارے کو دعوت دے رہے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں اس میں ہمارے مددگار بنو، ہماری سپورٹ کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام سمجھاتے جب تھک گئے، اب ان کے گناہ بھی پختہ ہو گئے، دلوں پر مہر جباریت لگ گئی، کوئی بات سمجھنے کے لیے ان کے اندر صلاحیت نہیں رہی، تو آخری ایک نشانی ان کی ہلاکت کے لیے اللہ نے ظاہر فرمائی، وہ ہے ایک اونٹنی کا پیدا ہونا۔ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے دوسری جگہ پر سورہ شعراء میں آتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہا فَأْتِ بِآیَةٍ، اچھا تم نبی ہو نا تو پھر کوئی تم سچے ہو، ان کو من الصادقین، تو کوئی نشانی ہمارے سامنے لے کر آؤ، ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ۔ اور وہ نشانی میں کیا، وہ کیونکہ مویشی پالتے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ پہاڑ جو سامنے ہے نا، اس کی یہ چٹان سے ایک اونٹنی نکلے اور وہ بھی حاملہ ہو، اور پیدا ہوتی ہی وہ حمل اس کا ظاہر ہو جائے اور وہ پھر بچہ جنم دے، اور اس طریقے سے اگر تو یہ عمل کر کے دکھلائے گا تو ہم مان لیں گے کہ واقعی تو سچا انسان ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پہلے تو سمجھایا، لیکن جب قوم نہ مانی تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ معجزہ وہ ظاہر کر دے، لیکن یاد رکھنا اس اونٹنی کو پھر نقصان نہیں پہنچانا، یہ تمہارے گناہوں کی پنڈ ہے جو اللہ اونٹنی کی شکل میں جمع کر کے وہ گویا تمہارے سامنے ظاہر کرے گا۔ اب اگر اس کو تم نے پھاڑ دیا تو تمہارے گناہ پھیل جائیں گے، وہ ایک ایسا بم ہوگا جو تمہیں تباہ برباد کر کے رکھ دے گا۔ وہی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اس کا ذکر ہے وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ، اے میری قوم، هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ اونٹنی اللہ کی ہے، اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری گویا کہ حقیقت کو واضح اور ظاہر کرنے کے لیے بطور نشانی کے پیدا کی ہے۔ لَكُمْ آیَةٌ، تمہارے لیے اس میں ایک بڑی نشانی ہے۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اب اس کو چھوڑ دو، اس کو نقصان نہ پہنچاؤ، یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پیتی رہے، جس طرح زندگی گزارنا چاہتی ہے اس طرح اس کو گزارنے دو۔ تم نے وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اسے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچانا، وَغَرْنَ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، وغیرہ ہوگا یہ کہ بہت جلد تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، جلد عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ لیکن اس قوم کی ہلاکت آ چکی تھی، چنانچہ ان کے شریر لوگوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، اس کے کونچے کاٹ دیے۔ فَعَقَرُوهَا، جب اونٹنی کو قتل کر دیا تو فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، اب تمہارے گناہ پھٹ چکے ہیں، لہذا اب تمہاری ہلاکت کا وقت آ چکا ہے، صرف 3 دن کی مہلت ہے تمہارے پاس، 3 دن جو کھانا پینا چاہتے ہو، مزے کرنا چاہتے ہو کر لو مزے، یہ 3 دن پر قرآن اسی کا ذکر کر رہا ہے۔ فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، حضرت صالح علیہ السلام کہتے ہیں اپنے گھروں میں 3 دن کے لیے نفع اٹھا لو، مزے کر لو۔ وَذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، یہ تمہارے لیے اللہ کا وعدہ ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، یعنی 3 دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا۔ پھر فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب ہمارا عذاب آیا، ہمارا حکم آیا کہ وہ پہاڑوں کے درمیان میں رہنے والی قوم تھی، اللہ نے ان کے اندر ایسا بھونچال پیدا کیا، ایسا زلزلہ طاری ہوا، ایسا لاوا پکا کہ وہ پہاڑ پھٹے، زمین لرز اٹھی۔ دوسری جگہ پر آتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، ان کو ایک چیخ نے، ایک ایسی چیخ جیسے پہاڑ جب زلزلہ آتا ہے، پہاڑ پہ ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگ پڑتے ہیں تو ہولناک خوفناک آوازیں آتی ہیں، چنانچہ اس کے نتیجے میں یہ قوم کیا ہے، تباہ و برباد ہو گئی، ان کے دل
پھٹ گئے اور اس طریقے سے اپنے گھروں میں یہ اوندھی منہ گری ہوئی پڑی تھی۔ قرآن نے اس کا یہاں تذکرہ کیا ہے کہ فلما جاء امرنا، جب پھر ہمارا حکم عذاب کا آیا تو نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا، ہم نے صالح کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی مہربانی سے انہیں تو ہم نے بچا لیا، ومن خزي يومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے بھی بچا لیا کہ جو عذاب کا وعدہ تھا وہ پورا ہوا، لہذا انہیں کوئی رسوائی نہیں اٹھانی پڑی۔ اور ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تمہارا رب وہی بڑا طاقتور اور غالب ہے۔ واخذ الذین ظلموا، اور جنہوں نے ظلم کیا تھا، بدماشیاں کی تھی، فساد پیدا کیا تھا، انہیں اللہ نے پکڑ لیا، انہیں پکڑ لیا صیحہ میں، بہت بڑی چیخ اور چنگار میں، فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، پس وہ ہو گئے اپنے گھروں میں ہی اونھے منہ گرے ہوئے اور ہلاک ہوئے۔ کأن لم یغنوا فیہا، ایسے اونھے منہ گرے ہوئے اور ہلاک ہوئے پڑے تھے، گویا کہ کبھی اس میں وہ بسے ہی نہیں، سب تباہ و برباد ہو گئے، صرف ایمان والے بچے۔ الا ان ثمود کفروا ربهم، لوگو سنو، یہ محض کوئی ایک داستان نہیں ہے، یہ تمہارے سامنے واقعات بعض تمہارے دل کی اس کے لیے دل کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ دل پشوری والی بات نہیں ہے، بلکہ سنو، اس قوم سمود نے اپنے رب کی ناشکری کی، اللہ نے جو انہیں نعمتیں دی ان نعمتوں کو دوسری جگہ فرمایا اذکروا آلاء اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ اور صالح نے کہا تھا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تمہیں دی ہیں اور فساد نہ پھیلاؤ، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی نعمتوں کو جھٹلایا، ناشکری کی، ان کا درست استعمال نہیں کیا، بلکہ اس مال و دولت کو غلط استعمال کیا، عیاشی میں استعمال کیا۔ تو الا ان ثمود کفروا ربهم، انہوں نے اپنے رب کا کفر کیا اور ناشکری کی، تو اس کے نتیجے میں الا بعدا لثمود، سنو پھر اس قوم کے لیے بڑی ہلاکت اور نامرادی اور تباہی تھی کہ یہ قوم اس طریقے سے تباہ و برباد ہوئی۔ تو یہاں اس رکوع میں صالح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا اور پھر ان کی قوم کی ہلاکت و بربادی کے کیا اسباب تھے اور اس طریقے سے وہ قوم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئی، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور ہر ایسے عمل سے بچنے کی توفیق اور ہمت دے جو دنیا اور آخرت کے اندر عذاب کا، بربادی کا باعث بنے۔